السلام علیکم دوستو، وائس آف اردو میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ پچھلی بار ہم نے آپریشن بشارت الفتح پر بات کی تھی، یاد ہے نا؟ جی بالکل، وہ ایران نے جوابی کارروائی کی تھی قطر، عراق، بحرین میں امریکی اڈوں پر۔ ہاں، تو آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اب تازہ صورتحال کیا ہے، کیونکہ ماحول کافی گرم ہے اور جذباتی بھی۔ بالکل، حالات کافی کشیدہ ہیں۔ اچھا، تو ذرا اس معاملے کو کھولتے ہیں۔ سب سے آپ کہیں حیران کن بات تو یہ ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے سیز فائر کا اعلان کیا، جی لیکن نہ اسرائیل مان رہا ہے نہ ایران، دونوں طرف سے حملے پہ حملے ہو رہے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہاں، اور یہیں سے نا معاملہ اور زیادہ آپ کہیں دلچسپ یا پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی بھی پارٹی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، سب چاہتے ہیں کہ بس آخری ضرب ہماری ہو۔ ایک ضد سی لگی ہوئی ہے، بالکل ایک طرح کی ضد ہے۔ اور ٹرمپ صاحب کی جو فرسٹریشن ہے، وہ مایوسی، وہ تو بالکل کھل کر سامنے آ رہی ہے۔ او بالکل۔ وہ ایک ویڈیو بھی ہے جس میں وہ انٹرنیشنل میڈیا پر کافی سخت زبان استعمال کر رہے ہیں ہاں میں نے دیکھی۔ کہ بھئی کوئی میری سنی نہیں رہا۔ So yesterday, I didn't like the fact that Israel unloaded right after we made the deal. They didn't have to unload. I'm not happy about that, Israel, either. اور ٹویٹر پر تو وہ کیپس لاک میں جیسے چیخ رہے ہیں جی کہ اسرائیل بمباری روکو۔ ہم نے کبھی دیکھا نہیں کسی امریکی صدر کو یوں بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور دیکھیں یہاں غور کرنے والی بات یہ بھی ہے کہ وہ اتنا بے بس محسوس کیوں کر رہے ہیں۔ ہاں، کیوں؟ ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے جو تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ دونوں فریق یعنی ایران اور اسرائیل وہ سیز فائر کو وہ اہمیت نہیں دے رہے۔ ایران نے تو سیز فائر کے بعد بھی میزائل داغے۔ اچھا، سیز فائر کے بعد بھی؟ جی، شاید یہ دکھانے کے لیے کہ وہ دباؤ میں نہیں آئے، وہ ٹوٹے نہیں۔ اور امریکہ اور اسرائیل کا جو مقصد تھا نا، ایران میں رجیم چینج کا، حکومت بدلنے کا، ہاں، جیسے وہ شام یا دوسری جگہوں پر کرتے رہیں۔ بالکل، تو وہ مقصد پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ شاید یہ ایک پیغام تھا۔ اور ایران تو یہ بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ ان کے نیوکلیئر پروگرام کو زیادہ نقصان نہیں پہنچا ہے۔ جی بالکل۔ اور وہ اسے جلدی ہی بحال کر لیں گے۔ روسی میڈیا بھی یہی کہہ رہا ہے، اور حیرانی کی بات ہے کہ ٹائمز آف اسرائیل تک یہ اشارے دے رہا ہے۔ یہی تو اصل آپ کہیں ٹوسٹ ہے۔ اور جب ٹرمپ نے یہ سنا تو ظاہر ہے ان کا رد عمل بہت شدید تھا۔ ہاں، وہ ٹویٹس میں کہہ رہے تھے کہ ایران کبھی بھی اپنی نیوکلیئر سہولیت دوبارہ نہیں بنا پائے گا۔ جی، دھمکی دی انہوں نے، لیکن زمینی حقیقت شاید کچھ اور ہو۔ اور اسی دوران ایک اور بہت تشویشناک خبر آئی، ایران کے 14 نیوکلیئر سائنسدانوں کی ہلاکت۔ 14؟ یہ تو بہت بڑا نمبر ہے۔ بہت بڑا۔ اور اب ایرانی میڈیا میں یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ ان سائنسدانوں کی اتنی ٹارگیٹڈ انفارمیشن لیک کیسے ہوئی؟ کیا اس میں کہیں IAEA جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی ہے اس کے ڈیٹا کا کوئی کردار تو نہیں؟ یہ تو بہت سنگین الزام ہے اگر ایسا ہے۔ بہت سنگین۔ اس سے تو پورے انٹرنیشنل انسپیکشن سسٹم پر سوال اٹھ جاتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، اور پھر ایک اور موڑ آیا جب روس کے سابق صدر میدویدیو انہوں نے ایک بیان دے دیا۔ جی، وہ بھی ایک بڑی ڈیولپمنٹ تھی۔ انہوں نے کہا کہ روس یا کوئی دوسرا ملک ایران کو نیوکلیئر وار ہیڈ یعنی ایٹمی ہتھیار دے سکتا ہے۔ ہاں، یہ تو سیدھی دھمکی تھی ایک طرح سے۔ اس پر ٹرمپ صاحب کہاں چپ رہنے والے تھے، انہوں نے فوراً روس کو اپنی نیوکلیئر آبدوزوں کی دھمکی دے دی۔ جی، معاملہ کافی بڑھ گیا تھا اس بیان بازی سے۔ اور اس سارے آپ کہیں گرما گرمی کے بیچ ٹرمپ کا ایک اور بیان آیا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ کون سا والا؟ وہ تیل والا۔ انہوں نے کہا کہ چین اب ایران سے تیل خرید سکتا ہے۔ کیا؟ یہ تو امریکہ کی پالیسی کے بالکل خلاف ہے۔ بالکل، اور امید ظاہر کی کہ امریکہ سے بھی خریدے۔ یہ کیا مطلب ہوا؟ پہلے تو وہ ایران پر اتنی سخت پابندیاں لگا رہے تھے کہ کوئی تیل نہ خریدے۔ عالمی سطح پر ایک غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ امریکہ کی پالیسی آخر ہے کیا؟ تو مطلب یہ ہوا کہ صورتحال ابھی بھی قابو میں نہیں آئی ہے؟ بالکل نہیں۔ بہت ہی نازک ہے۔ اسرائیل تہران پر بمباری کر رہا ہے۔ جی۔ اور اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی بڑا حملہ ہوتا ہے، خاص طور پر ایرانی سپریم لیڈر کو اگر نشانہ بنایا جاتا ہے، تو پھر یہ جنگ بہت لمبی کھنچ سکتی ہے۔ ہاں، لگتا ہے دنیا ابھی بھی بالکل کنارے پر کھڑی ہے۔ بالکل خطرہ ٹلا نہیں ہے۔ تو آج کی بات چیت کا اگر خلاصہ کریں تو یہی ہے کہ ٹرمپ کی کوششیں یا آپ کہیں ان کی دھمکیاں وہ کام نہیں آئیں، ٹینشن کم نہیں ہوئی ہے، ایران اور اسرائیل دونوں باز نہیں آ رہے،
اور خطے میں ایک بڑی تباہ کن لڑائی کا خطرہ ابھی بھی سر پر منڈلا رہا ہے۔ اور ایک سوال جو میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ کہ جس طرح یہ ایرانی سائنسدانوں کی معلومات لیک ہوئیں اور انہیں پھر نشانہ بنایا گیا، جی، کیا یہ مستقبل میں دوسرے ملکوں کے جو اہم لوگ ہیں، سائنسدان ہیں یا دوسرے پروفیشنلز ہیں، ان کے لیے بھی ایک خطرے کی گھنٹی ہے؟ مطلب یہ انٹیلیجنس اور سائبر سیکیورٹی کی جنگ کہاں تک جائے گی؟ جی، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اس تحقیق میں ہماری مدد کی حیدر حسن نے۔ آپ سن رہے تھے وائس آف اردو کا پوڈ کاسٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔